السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے جذب و سلوک کے تجلیات، یعنی جو انسان اللہ کی یاد میں پاگل جیسا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے محبت میں، تو اس کو کہتے ہیں مجذوب۔ یہ مجذوب جو ہے جذب سے مشتق ہے، تو جذب اور اس کے ساتھ ساتھ سلوک۔ سلوک کس کو کہتے ہیں؟ سلوک کہتے ہیں ایک شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا اور شیخ کے بتائے ہوئے پورے طریقوں کے اوپر شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنا، اسی کو کہتے ہیں سلوک۔ جذب اور سلوک ان دونوں کی وجہ سے جو ہے پروردگار کی جانب سے اللہ جو آپ پر تجلیات جو ہے اترتی رہتی ہیں، تو ان تجلیات سے آپ کے اندر جو ہے کافی تبدیلی آ جاتی ہے اور اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جاتے ہیں اور ہر قسم کے برے کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی تعلق سے جو ہے کچھ بزرگوں کے واقعات میں نے پچھلے کلپ میں آپ کے روبرو پیش کیا تھا۔ اب اس کی بقیہ کڑی جو ہے وہ بھی سماعت فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد مبارک ایک باغ میں کام کرتے تھے۔ باغ کے مالک نے ان سے کہا پھل لے آؤ۔ وہ ایک درخت کے پھل توڑ کر لائے، وہ کھٹے تھے۔ پھر دوسرے درخت سے توڑ کر لائے، وہ بھی کھٹے تھے۔ پھر تیسرے درخت سے پھل توڑ کر لائے مالک کے کہنے پر، تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے کہا تجھے اتنے سالوں میں یہ پہچان بھی نہیں ہوئی کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ سرکار، آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی، چنانچہ اتنے سالوں میں نے کوئی پھل چکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کہ یہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے۔ یہ سن کر باغ کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا۔ یعنی وہ پہلے غلام تھے اور غلام کو جو ہے بس صرف اس سے کام لیتے تھے، اسے زندہ رہنے کے لیے تھوڑا کھانا دینا پڑتا تھا تو کھانا تھوڑا دے دیتے تھے، اس کے علاوہ اس کی کوئی پرسش نہیں ہوتی، اسے کوئی دوسری مدد، کوئی سہولیات، کوئی آرام جو ہے اسے ہرگز نہیں دیا جاتا، تو غلام ہوتا ہے۔ تو وہ مالک نے ان کے زبانی یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اتنے سالوں میں اس نے میرے باغ کا کوئی پھل چکھ کر بھی نہیں دیکھا، تو یہ کتنا تقوی اور پرہیزگار والا انسان ہے۔ اس لیے
اس نے جو ہے مالک نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے اس باغ کا مالک بنا دیا۔ باغ کا مالک اتنا زیادہ خوش ہوا ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اور ان کی خدمت کو دیکھ کر کہ وہ باقاعدہ جو ہے آزاد بھی کر دیا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، اور وہ پورا باغ بھی انہی کے حوالے کر دیا کہ باغ بھی تمہارا اور شادی کرو، خوشحال زندگی گزارو۔ تو یہ مبارک باغ کے مالک بن گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، انہوں نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ خود کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، باپ کا نام مبارک تھا، تو اپنا نام ہی اپنے بیٹے کو رکھ لیا، عبداللہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ بچہ بڑا ہی خوبصورت تھا، یوں سمجھ لیں کہ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا، یوں ناز و انداز میں پیدا ہوا۔ مطلب یہ کہ خوب مال و دولت، خوشحالی، سکون کے دور میں وہ بچہ پیدا ہوا۔ جب بھرپور جوانی کی عمر کو وہ بچہ پہنچا، اس کی بھی غفلت کی زندگی تھی۔ گانا بجانا، پینا پلانا، ایسی اس کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، باغ کے اندر ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، شراب پینے پلانے کا دور چل رہا تھا۔ اچانک ان کے کان میں قرآن مجید کی آیت کی آواز پڑ گئی، وہ ایسی دل میں اتر گئی کہ انہوں نے اسی وقت اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لی۔ پھر جب زندگی بدل لی تو اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے بالآخر وقت کے ایک بہت بڑے محدث بن گئے۔ اتنا زیادہ دین کا علم جو ہے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے وہ اس وقت کے بڑے محدث بن گئے، اتنے بڑے محدث بنے کہ ایک مرتبہ ان کے حدیث کی کلاس میں وہ دواتیں گنی گئیں جن سے طلبہ حدیثیں لکھتے تھے، تو ان دواتوں کی تعداد 40,000 نکلی۔ دوات، انک کی باٹل، وہ قلم اس میں ڈبا کر جو ہے لکھا جاتا ہے، اس دور میں انک میں ڈبانا اور لکھنا، تو وہ ویسے کتنے بوتل؟ 40,000 بوتل۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مجموعہ جو ہے ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ لوگ کتنے ہوں گے؟ یہ حدیث سناتے تھے اور ان سے حدیث سن کر لوگ آگے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ جب ان مکبر لوگوں کی تعداد کو گنا گیا تو ان کی تعداد 1200 تھی، یعنی 1200 لوگ تھے۔ آپ خود بتائیں، جہاں 1200 اسپیکر لگے ہوں وہاں مجمع کتنا بڑا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ جامع مسجد میں آئے، راستے میں ان کو چھینک آ گئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، ان کے پیچھے جتنے طلبہ تھے ان سب نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اس سے اتنی آواز پیدا ہوئی کہ ہارون رشید بادشاہ نے سمجھا کہ شاید کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ سارے لوگ یرحمک اللہ جو پڑھے تو اتنی اونچی آواز تھی، بادشاہ سمجھ گیا کہ کچھ حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کچھ ہو گیا ہے۔ جب ان کی بیوی نے پتہ کروایا اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا، یوں تو دنیا آپ کو بادشاہ کہتی ہے، لیکن تمہاری خاطر تو اتنے لوگ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے کہ وہ تمہاری چھینک کا اس طرح جواب دے سکیں۔ اس وقت کے لوگ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے معتقد تھے
ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے خوب ان کو اپنی طرف کھینچا اور بعد میں خود ان کو آگے چلنا پڑا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت کثرت کے ساتھ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ کافی زندگی جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں کر چکے تھے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اللہ سے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ پروردگار کیا معاملہ کریں گے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے چار پائی سے اٹھا کر نیچے لٹا دو زمین پر۔ شاگردوں نے حضرت کے حکم پر عمل تو کیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جیسے ہی انہوں نے ان کو اٹھا کر زمین پر لٹایا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زمین پر اپنا رخسار رگڑنے لگے زمین پر اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا محدث ہوں، میں بہت بڑا استاد ہوں، میں شب و روز جو ہے عبادت کے اندر لگا رہتا ہوں، احادیث پڑھاتا رہتا ہوں، میں اتنے لوگوں تک حدیث کا نور پہنچایا ہے اور پہنچا چکا ہوں۔ نہیں، اپنا کوئی بھی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا، بس اتنی بات کہی کہ اللہ، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یہ تھی وہ تڑپ جو اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے کرتے تھے۔ آج ہم کبھی موقع مل گیا جا کر ذرا نماز پڑھ لیے، کیا نماز پڑھ لیے، اپنے آپ کو تو پہنچا ہوا بزرگ سمجھنے لگ گئے۔ لوگ ان کو جو ہے بڑے بزرگ، بڑے ولی مانتے تھے، تو یہ بھی جو ہے باقاعدہ ساتھ دیتے تھے، ہاں میں بڑا آدمی ہوں، میرے اتنے سارے مرید ہیں، اتنے سارے حدیث پڑھنے والے ہیں، اتنے سارے قرآن کی تفسیر میرے پاس پڑھنے والے ہیں، تو میں بہت بڑا آدمی ہی ہوں، اس واسطے لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے روبرو اپنے اعمال کو اگر پیش کر کے پروردگار سے جو ہے اپنی مغفرت طلبی کریں گے، یہ بالکل جو ہے غلط بات ہوگی۔ کوئی بھی عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے فخر کرنا اور اس پر امید لگائے بیٹھنا کہ یہ میرا عمل اللہ پسند کر لے گا اور مجھے الحمدللہ جنت مل جائے گی، یہ بڑی غفلت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ بیعت ہوتے ہیں، شروع میں ان کی بڑی اعلیٰ کیفیات ہوتی ہیں، ایسے جیسے موٹر وے پر بھاگتے چلے جاتے ہیں، ایسے ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب میرا بندہ کچھ خود بھی آگے چل کر دکھائے، یعنی اللہ ہر ایک کو اپنی طرف نہیں کھینچتے۔ اللہ ہر وقت کچھ بندوں کو ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے مزاج، ان کی فطرت کو دیکھ کر پروردگار جو ہے اس بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اپنی طرف کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بندے کو موقع عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعلیم و تربیت جو ہے اس کے اندر بھی لگنا، عوام کی خدمت کرنا، غریب غربا کی خدمت کرنا اور نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے لوگوں کو بچانے کا کام جو ہے وہ کرتے رہنا، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ اب میرا بندہ کچھ خود بھی آگے چل کر دکھائے۔ اس وقت وہ پہلے والی لذت اور کیفیت نہیں رہتی، تو وہ لوگ اس کو قبض کی کیفیت سمجھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ مایوس ہونے کا وقت نہیں ہوتا، وہ تو ڈبل ترقی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ وہ ہر بندے کو آزماتے ہیں، حتیٰ یستیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصر اللہ۔ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں جا کر بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ زلزلوا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلوک کے میدان میں کبھی بھی کوئی ایسی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں تو نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے امام ربانی مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لکھا ہے، اگر بسط میں سالک کی ترقی 1 گنا ہوتی ہے تو قبض کی حالت میں سالک کی ترقی 2 گنا ہوتی ہے۔ بسط اور قبض جو ہے یہ تصوف کے اندر جو ہے اسباق ہیں، جس پر جو ہے سالک کو عمل کرنا چلنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو ترقی کے 2 گنا ہوتی ہے۔ جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہو، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے جب ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ جب آدمی دیکھے کہ میں جو کر سکتا تھا کر لیا، میری کیفیت نہیں سور رہی تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ وقت کے لیے اسی حال میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ غم نہ ہوتے تو خوشیاں انسان کو ملا دیتی، غافل بنا دیتی۔ یہ غم انسان کو جگائے رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ میں سکھوں کو دکھوں پر قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور دل کو صدمہ پہنچتا ہے، پھر انسان کی ترقی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، غم زدہ ہے، مفلوق الحال ہے، اللہ کی یاد میں رونے والا ہے، تو ویسے لوگوں کے دلوں میں اللہ رہتے ہیں۔ جس نے مجھے ڈھونڈنا ہے وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈے۔ اگر مجھے دیکھنا ہے تو جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے ان کے دل میں دیکھیں، ان کے دل میں میں ملوں گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ خود بھی بڑے نیک تھے اور ان کی بیوی بھی نیک تھی۔ نیکی کرتے کرتے ان کی عمر گزر گئی، بڑھاپے کی عمر آ گئی۔ ایک دن ان کی بیوی صاحبہ نے ان سے کہا، دیکھیں میں اتنا درود شریف پڑھتی ہوں لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کبھی نہیں ہوا، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے دیدار ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ کو عمل تو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو وہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ نیک اور بھولی بھالی سی بندی تھی، لہذا وہ کہنے لگی جی ضرور کروں گی۔ وہ کہنے لگے پھر آج ذرا دلہن بن کر بیٹھو، دلہن والے کپڑے پہنو، زیورات پہن کر بن سنور کر بیٹھو، جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے ایسے سج دھج کر بیٹھو۔ وہ سمجھی کہ واقعی اس میں کوئی ایسا عمل ہوگا، چنانچہ وہ بڑھیا نہا دھو کر گوٹے کناری والے کپڑے پہن کر اور خوب میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھ گئی۔ جب بالکل دلہن کی طرح بن ٹھن کر بیٹھ گئی تو وہ بزرگ اس کے بھائی کے گھر گئے اور اس کو کہنے لگے میری عمر بھی دیکھ لے، اپنی بہن کی عمر بھی دیکھ لے اور آ کر اس کا حال بھی دیکھ لے۔ بھائی اسی وقت ان کے گھر آیا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب اس نے
گھر میں آ کر دیکھا تو اس کی بہن چمک دمک والے کپڑے پہن کر دلہن بنی بیٹھی ہے۔ جب بھائی نے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے اسے ٹکا کے ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ 75 سال کی بوڑھی ہے تو، اور اس عمر میں تیرے یہ چال چلن ہے۔ وہ بیچاری بہت شرمندہ ہوئی اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب بھائی تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلا گیا، مگر اس سے ان کا اتنا دل ٹوٹا کہ رو رو کر بالآخر وہ سو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نیند کے اندر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی۔ یہ طریقہ ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ اتنے مرتبہ میں درود شریف پڑھتی ہوں روزانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجتی رہتی ہوں، اس کے باوجود مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب نہیں ہوئی۔ تو شوہر یہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، دل کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی ان کی، تو حضرت نے کہا یہ بڑی بھولی ہے میری بیوی، تھوڑا سا اس کا دل دکھا دیں گے، یہ ذرا روئے گی اور پھر توجہ ہو جائے گی اللہ کی جانب سے، کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال انہوں نے وہ نسخہ بتایا، بیوی کو بتا دیا کہ تم سج دھج کر ذرا تیار ہو جاؤ، بن سور کر دلہن کی طرح تیار ہو کر بیٹھو، اس کے بعد تمہیں بتاتا ہوں۔ تو بٹھانے کا بٹھا دیا، پھر اب ان کو ڈانٹ ڈپٹ تو کرنے والا کوئی ہونا نا، تو فوراً ان کے سسرال گئے، وہاں سے بڑے سالے صاحب کو بلا کر بولا کہ آ کر دیکھو تمہاری بہن کے کیا حالات ہیں، وہ کیا کر رہی ہے اس عمر کے اندر کر کے۔ وہ بولے کیا ہوا؟ چل کر خود دیکھو۔ وہ چل آئے، آ کر دیکھتے ہیں کہ بہن دلہن بنی بیٹھی ہے۔ اب جو دیکھیں ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے شوہر ہی نے کہا دلہن بن کر بیٹھنے کے لیے، وہ تمام جو ہے تذکرہ نہیں ہوا تھا، تو سالے صاحب کو پتا نہیں تھا۔ انہوں نے بہن کو خوب ڈانٹ پلائی، خوب غصہ کیا، بھڑک گئے اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ تو بھائی کا یہ ڈانٹنا ڈپٹ کرنا اور ان کی شرمندگی ان کو جو ہوئی، اس کی وجہ سے خوب روئیں، جا کر روئیں، روتے روتے ویسے ہی سو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس اللہ کی نیک بندی کو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی، دیدار کرا دی۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے تصوف کا۔ یہ موضوع کو اب یہاں روکتا ہوں۔ جذب و سلوک کی تجلیات، جذب و سلوک کے تجلیات کے موضوع کو یہیں پر روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے محتاج ہم ہیں، تو ہم پر توجہ فرمائے۔ پروردگار مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔